امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر انسان شریعت کے مطابق زندگی گزارے تو اس دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی ہے، آخرت میں آسانی ہے، اور اس دنیا میں سکون کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ ظاہر ہے شریعت کہتی ہے کسی کی غیبت نہ کریں، آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آپ کی کوئی غیبت نہیں کرے گا۔ شریعت کہتی ہے کسی پر الزام نہ لگائیں، آپ کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، آپ پر الزام نہیں لگائے گا۔ اس سے کیا سکون بن جائے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ دوسروں کے گناہوں کو ڈھانپ کر کے رکھیں۔ جب آپ کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے، خدا آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ جب کسی کے گناہوں کو نہیں اچھالیں گے، وہ بھی آپ سے پیار و محبت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، آپ کی رسپیکٹ کرے گا۔ جب وہ آپ کا احترام کرے، آپ اس کا احترام کریں، تو آپ کو ذہنی سکون ملے گا، پریشانی سے نجات ملے گی، ٹینشن نہیں ہوگا۔ ٹینشن میں کون آدمی ہوتا ہے؟ جو غلطی کرتا ہے۔ اور ٹینشن کون بناتا ہے؟ ہر انسان اپنے لیے خود ٹینشن بناتا ہے۔ مثلا آپ بغیر ٹکٹ کے تھیبان میں نہ بیٹھیں، ٹینشن نہیں ہے۔ بغیر ٹکٹ کے بیٹھیں گے، ٹینشن ہے۔ وہ ٹینشن کس نے کریٹ کی ہے؟ کسی اور نے نہیں کی، خود آپ نے ٹینشن کریٹ کی۔ میں کہا کرتا ہوں، انسان جتنی محنت نقل مارنے کے لیے کرتا ہے، اتنی پڑھنے کے لیے کرے تو اس جو زیادہ سے نتیجہ بہتر ملے گا، اور ٹینشن بھی اس کی نہیں ہوگی۔ جتنی محنت کوشش غلط کام کے لیے کرتا ہے انسان، کیوں غلط کام کرنے کے لیے پلان کرنے کی ضرورت ہے نا، ویسے ہی نہیں ہو جاتا۔ مثلا آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، فرض کریں چور چوری کرتا ہے، تو وہ ایسے نہیں ہے گھر سے اٹھایا اور جا کے چوری شروع کر دی۔ وہ پہلے ریکی کرتا ہے، پلان بناتا ہے، ٹائمنگ کا انتخاب کرتا ہے، گھر والے کی موجودگی اور عدم موجودگی کو دیکھتا ہے، اس پہ سارا ذہن لگتا ہے نا۔ یہی ذہن اگر وہ کمانے کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے خرچ کریں تو اس کے لیے بھی بہتر ہے، معاشرے کے لیے بہتر ہے، اس کی دنیا کے لیے بہتر ہے، آخرت کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے ائمہ اطہار نے تلقین کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی آپ کی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو تو خدائی احکام پر چلیں، اللہ کے احکام کو اگنور نہ کریں۔ تو اسی معاملے میں امام زین العابدین کی ایک حدیث کا انتخاب کیا۔ امام فرماتے ہیں، عجبت لمن یحتمى من الطعام لمضراته ولا یحتمى من الذنب لمعراته، کہ تعجب ہے اس آدمی پر جو نقصان سے بچنے کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے کھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن گناہ کی رسوائی سے بچنے کے لیے گناہ کو ترک نہیں کرتا۔ انسان چھوڑ دیتا ہے کھانا نا۔ شوگر کے مریض بعض کھانا نہیں کھاتے، کس وجہ سے؟ کوئی معاملہ ہے، ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ تکلیف دہ ہوں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ یا ہارٹ کے مریض ہیں، بعض کھانا نہیں کھاتے۔ یہ جن کو یورک ایسڈ ہوتا ہے وہ بعض کھانوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ وزن کم کرنے کے لیے بعض کھانوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ کیوں اجتناب کرتے ہیں؟ تاکہ نقصان نہ پہنچے۔ یعنی انسان کتنا عجیب ہے کہ بعض اوقات اپنی صحت کی خاطر کھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کو ترک نہیں کرتا، گناہ کے نقصانات سے بچنے کے لیے گناہ کو ترک نہیں۔ حالانکہ یہ گناہ جس کا دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ وہ جو خوراک سے جس کو ترک کر رہا ہے اس کا متبادل بھی ہے۔ کہ آپ فرض کریں مریض ہے آپ شوگر کے، ایک خوراک آپ کے لیے نقصان دہ ہے، فرض کریں آپ نے کھا لی ہے تو اس کی متبادل گولی بھی ہے، میڈیسن ہے، ٹیکہ اس کا۔ لیکن یہ گناہ ہے، اس کو کوئی متبادل نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے جائیں اور گولی کھاتے جائیں، گناہ مٹ جائے، گناہ کرتے جائیں اور توبہ کرتے جائیں، گناہ کا معاملہ حل ہوتا جائے، ایسا نہیں ہے۔ گناہ بیماری سے زیادہ سخت ہے۔
بیماری سے زیادہ نقصان دہ ہے صلوات پڑھنے والا بس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ میرے خیال میں گناہ حالانکہ بیماری سے زیادہ سخت ہے، جو آپ کے روح کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کی انسانیت کو ڈیمیج کرتا ہے، آپ کے اندر ہمدردی کو ختم کرتا ہے، آپ کے اندر پیار و محبت کو ختم کرتا ہے، لیکن آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. دیکھیں نا، کوئی بیماری آپ کو مسلسل ہو رہی ہے، آپ فوراً ڈاکٹر کا نمبر لے لیتے ہیں تاکہ وہ بیماری آپ کی لمبی نہ ہو جائے، طول نہ پکڑ جائے، اس کی وجہ سے بدن کے کسی اور حصے کو نقصان نہ پہنچے. لیکن گناہ کا احساس کرتے ہیں لیکن اس کے علاج اور معالجے کے بارے میں سوچتے نہیں کہ کس طرح اس سے رکنا ہے، کس طرح اس سے بچاؤ کرنا ہے، کس طرح ہم سے بچ سکتے ہیں، کس طرح اس سے دوری اختیار کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کو عادت ہو گئی ہے جھوٹ بولنے کی، یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک گناہ ہے، خدا کی نافرمانی ہے، خدا کی بات کو نہ ماننا ہے. تو انسان اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا کہ اس کا علاج کرے، کہ جھوٹ نہ بولے. اور بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے توریے کا سہارا لیا ہے. نہیں، توریہ بھی بعض اوقات آہستہ آہستہ جھوٹ کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسے توریہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بعض الفاظ میں تکیہ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایہام بھی کہہ سکتے ہیں، کہ بعض کا لفظ ہے کہ مشترک ہے، دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ ذہن میں اور معنی رکھتے ہیں اور آپ کو مخاطب سے توقع یہ ہے کہ اور معنی سمجھے. اسے کہتے ہیں توریہ. کہ بعض لوگ کہتے ہیں جھوٹ سے بچنے کا یہ طریقہ کار ہے. نہیں، کوشش کریں جھوٹ نہ بولیں اصلاً، کہ بعض آپ کو طریقہ کار ڈھونڈنا پڑے کہ اس سے کس طرح بچیں. بعض کا لوگ ہیں، ان کو آپ فون کرتے ہیں مثال کے طور پر، گھر میں موجود ہیں، بیٹے کو کہتے ہیں میں دروازہ کھول کر باہر جاتا ہوں تھوڑا سا، تو کہہ دینا پاپا گھر میں نہیں ہے. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو گاؤں میں ہمیشہ جہاں کہیں کوئی شادی بیاہ ماتمہ ہوتا تو ان کے ساتھ مل کر جایا کرتے تھے تاکہ تھوڑی کمپنی ہو جائے. پہاڑی علاقہ ہے، پیدل چلنا ہوتا ہے کافی دیر، تو ساتھ 2-3 آدمی ہو تو تھوڑا سا انسان کا سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے. تو وہ ایک دفعہ میں ان کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کا جو دروازہ تھا نیچے سے تھوڑا کھلا ہوا تھا. ہماری زبان میں کہتے ہیں درشائی، فارسی میں استانہ کہتے ہیں، وہ نیچے نہیں تھا، اس کا نیچے سے کھلا ہوا تھا. تو وہ پیچھے سے ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے. بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہو کہ گھر میں نہیں ہے. ایسے گھر میں نہیں ہے. میں نے کہا وہ خود تو چلے گئے لیکن پاؤں اپنے چھوڑ گئے، یہاں پر پاؤں دکھائی دے رہے ہیں ان کے. نہیں، اگر آپ نہیں جانا چاہتے صاف کلیئر کہہ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرا کام ہے، میں نہیں جا سکتا ہوں. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے، کسی کو آپ نہیں مل سکتے تو وقت پر سے بتائیں. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، لوگ کا بہانہ کیا ہوتا ہے، مہمان آ گئے تھے. اس دن ایک آدمی کے لیے 2 گھنٹے میں یہاں انتظار کرتا رہا. جب فون کیا کہا مہمان آ گئے ہیں. میں نے کہا وہ عجیب مہمان ہے جو اطلاع دیے بغیر آ گئے ہیں. اور ان مہمانوں کا خیال ہے، یہ جو بیچارہ ادھر انتظار کر رہا ہے اس کا خیال نہیں ہے. پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فون کر دیں کہ بھائی میرے مہمان آ گئے ہیں، میں نہیں آ سکتا ہوں، آپ میرا انتظار نہ کریں. اور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت وعدہ وفائی ہے. جو آدمی وعدہ وفا نہیں ہے اس میں ایمان کی رتی برابر نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ، کہ وہ آدمی دین ہی نہیں رکھتا جو وعدہ وفا نہیں. بعض لوگوں سے کہا جائے کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا، کہتے ہیں وعدے صرف خدا کے سچے ہوتے ہیں. نہیں، اس نے سچے اس لیے وعدے رکھے ہیں کہ اس کے بندے بھی وعدہ نبھائیں. اور وعدہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. ان العہد لکان مسئولا، قیامت کے دن وعدے سے متعلق پوچھا جائے گا. اور اللہ کے نبی کہ اگر کافروں سے بھی وعدہ کرتے تھے نا، اس کو نبھاتے تھے. نقصان ہوتا تھا پھر بھی نبھاتے تھے.
کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کے وقت یہ معاہدہ ہوا، وعدہ ہوا کہ جو آدمی بھی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینے آ جائے گا اس کو مسلمان پلٹا دیں گے، اور اسی طرح جو آدمی باغی ہو کر مدینے سے مکہ چلا جائے گا اس کو بھی مکہ والے پلٹا دیں گے۔ ابو جندال مسلمان ہو گئے، ان کو ان کے والدین نے زنجیروں میں جکڑ دیا، ٹارچر کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا۔ وہ کسی طرح بھاگ کر کے مدینے آ گئے۔ اب لو لوہان ہے، سختی کے عالم میں آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے بڑا شور مچایا کہ یہ ظلم ہے، مظلوم ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کر چکا ہوں کہ جو آدمی وہاں سے آیا اس کو پلٹا دیں گے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ان کو یہاں قبول نہیں کرتے، یہ مکہ بھی نہیں جانا چاہتے، کہیں اور چلے جائیں۔ تو پیغمبر نے وعدہ نبھایا، اور پھر اللہ کا ایسا کرنا، وہ جس بستی میں گئے وہاں تبلیغ کی، وہ ساری بستی مسلمان ہو گئی۔ یعنی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا، بعض لوگوں نے اعتراض کیا صلح حدیبیہ کے وقت، جن میں خلیفہ دوم تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس صلح حدیبیہ میں جتنا فائدہ ہے اتنا جنگ میں فائدہ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جنگ کی وجہ سے نہیں پھیلا، تلوار کی وجہ سے نہیں پھیلا، بلکہ پیغمبر کے حسن قول کی وجہ سے پھیلا ہے، حسن وحدہ کی وجہ سے پھیلا ہے، حسن اخلاق کی وجہ سے پھیلا۔ اور پوری دنیا میں جو اب اسلام ہے، 56 یا 57 ممالک ہیں، یہ جہاں جہاں اسلام گیا ہے اپنے اخلاق کی بنیاد پر۔ جنگ کی وجہ سے اگر ہوتا نا تو اندلس بھی، اسپین بھی ابھی مسلمان رہتا۔ یہ مثال ہے نا، یہ جنگ کی وجہ سے اگر کوئی لوگ مسلمان ہوتے تو اسپین کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، اندلس کے سارے لوگ مسلمان ہوتے۔ بس پیار اور محبت سے پھیلا ہے۔ اس لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کونوا دعاۃ الی الناس بغیر السنتکم، اپنی زبانوں کو بغیر لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو۔ زبان سے ضروری نہیں ہے، عمل سے، کردار سے، وعدہ وفائی سے، فرض شناسی سے، سچ بولنے سے آپ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو اسلام اس طریقے سے پھیلے گا نا، یہ پائیدار ہوگا، یہ نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ دیکھیں نا آپ، کربلا میں کتنے بچے جی؟ 72۔ اب کربلا میں 72 شہید ہوئے، بچہ کون؟ امام زین العابدین اور چند لوگ اور بچے، جن میں نامی گرامی شخصیت امام زین العابدین۔ پوری دنیا میں اب شیعہ مذہب پھیلا ہوا ہے، 4 ممالک میں اکثریت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا کربلا کے واقعے کو اور ابھی سچویشن کو، تو ایک ملک بھی نہیں ہونا چاہیے، شیعہ ختم ہو جاتے، اہل بیت کے افکار ختم ہو جاتے۔ لیکن اہل بیت نے اپنے عمل کے ذریعے اس اسلام کو دنیا تک پہنچایا ہے، اور ابھی 4 ممالک میجورٹی میں ہے، اور تقریباً 10 ایسے ممالک ہیں جہاں قابل توجہ اکثریت ہے شیعہ کی، یعنی پاکستان ہے، جس میں انڈیا ہے، افغانستان ہے، یہ وہ ممالک ہیں قابل توجہ۔ سعودی عرب ہے، 15% آبادی شیعہ ہے، بحرین 70% آبادی، کویت 30% آبادی، یعنی یہ بڑی قابل توجہ چیز ہے۔ وہ مدینہ جس سے اہل بیت کو نکالا گیا، اب بھی اس کی 40% آبادی شیعہ ہے، مدینہ منورہ کی۔ اور میں ایک دفعہ انٹرویو ہوا مدینہ میں، تو وہاں بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ سعودیہ گورنمنٹ نے کال لکھا ہوا تھا کہ امام علی فرماتے ہیں جو مدینہ میں گڑبڑ کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا انہوں کو امام علی کا کال کس طرح یاد آ گیا؟ کہا ہے مدینہ کے شیعوں کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے لکھا ہے یہ گڑبڑ نہ کرے۔ یہ کس وجہ سے پھیلا؟ اہل بیت کے اخلاق کی وجہ سے، اہل بیت کی تعلیمات کی وجہ سے۔ ورنہ دشمن کا یہ ارادہ تھا کہ چیز وہیں فائل کلوز ہو جائے، لیکن کلوز نہیں، بلکہ شیعہ اس وقت اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی اکثریت کا کردار ادا کر،
سنی دنیا میں شیعہ 20% ہیں، عام حساب کرتے ہیں 30%. اس کے باوجود یہ 70% آبادی ہے، وہ اتنا ساتھ نہیں دے رہی مظلوموں کا جتنا شیعہ دے رہے ہیں، جتنا شیعہ سپورٹ کر رہے ہیں مظلوموں کا، جتنا شیعوں کا نام آگے آتا ہے. اور پھر اسلام کا دشمن دوسرے مذاہب کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا، شیعوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. یہ بھی قابل توجہ بات ہے نا. یعنی اس کا مطلب ہے شیعہ صحیح اسلام پر ہیں، اس لیے اسلام کا دشمن انہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے، دوسروں کو دشمن نہیں سمجھتا، دوسروں کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، اپنے ہاتھ سے سمجھتا ہے انہیں. یہ ہماری طرح ہے جی. انہیں پتہ ہے کہ جس طرح خود حیدر کرار میدان سے نہیں بھاگے رہے، میدان میں دوسرے لوگ بھاگ گئے تھے، اس طرح حیدر کرار کے ماننے والے بھی میدان میں کھڑے رہیں گے اور کھڑے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن